سورہ آل عمران میں تیسرا سپارہ جو ہے اس کا آخری آیات کا درس ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آج یہاں سے چوتھے سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو اسے یا اس میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے تم خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نالا یا نالو کا معنی ہوتا ہے پانا، کوئی چیز حاصل کر لینا۔ البر، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، رضائے خداوندی، جنت، سب کا مآل آخر جا کے ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی، البر سے مراد پھر کامل نیکی، کامل نیکی تم اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ البر یہاں مراد کامل نیکی ہے کہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور رضائے خداوندی، کامل نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پوری اور کامل نیکی، یہ 177 آیت نمبر ہے 177۔ کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جدھر حکم ہوگا ادھر انسان منہ کر کے عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل چیز حکم الہی ہے اور اطاعت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ کامل نیکی نہیں ہے، ولیکن البر، ہاں کامل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتاب یعنی آسمانی کتابوں پر، والنبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں پر، یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ پھر وآت المال، اور مال دیا، علی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا ہی ضمیر کا مرجع اگر مال ہو
تو مال کی محبت کے باوجود کہ مال کی محبت فطری طور پر ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، ہر انسان کو مال پیارا ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود مال دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دیا؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو جو سفر میں ضرورت مند ہو جائیں، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہوں لیکن سفر میں ان کا مال ختم ہو جائے۔ والسائلین، اور مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدے کو پورا کرنے والے جب کہ وہ وعدہ کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے مشکل میں، تکلیف میں اور جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یعنی بات درست کی۔ واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو البر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف ہے، منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی طاعت الہی سے حاصل ہوتی ہے، حکم الہی کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان درست ہو، ایمان درست کرنے کے بعد پھر اعمال صالحہ، اس چیز سے نیکی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ اس سے آگے ہے 189، یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ یعنی چھوٹا سا ہوتا ہے شروع میں، پھر بڑھتا رہتا ہے، 14 کو پھر پورا ہو جاتا ہے بدر کامل، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری تاریخوں میں پھر وہی چھوٹا سا رہ جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، 1-2 دن غائب رہتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس کا جواب، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ کیوں کٹتا ہے، تو اس کی حکمت بیان کی کہ اس کو چھوڑو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگوں کے وقتوں کے لیے اور حج کے لیے اس کے ذریعے سے، یعنی رمضان کا آنا، رمضان کا ختم ہونا، حج کا آنا، اسی طرح دیگر عبادات، ان چیزوں کا تعلق اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، البر ان لوگوں میں یعنی جاہلیت میں کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ لیتا حج کے لیے، اب پھر اس کو اپنے گھر میں جانے کی ضرورت پڑ جاتی، تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دروازے سے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، احرام باندھا ہوا ہے، اب اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ پھر پیچھے سے اگر کوئی رستہ ہے تو نہیں تو پھر دیوار پھلانگ کے یا دیوار توڑ کے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے اور اس کو نیکی سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے، پیچھے سے گھروں کے اندر داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر ضرورت پڑ جائے احرام باندھنے کے بعد بھی گھر میں جانے کی تو سیدھے دروازے سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری
وہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، شریعت کی پابندی کے اندر ہے۔ شریعت کا جب انسان پابند ہوگا اللہ رسول کے حکم کے مطابق، تب نیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر کوئی اپنے طریقے سے اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی اپنا طریقہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کے مطابق وہ چاہے کتنا بھی عمل کرتا رہے، وہ نہیں، بلکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق، سنت رسول کے مطابق تھوڑا سا عمل بھی وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے چھوڑ کر بہت بڑا عمل بھی وہ بعض اوقات معمولی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز حکم الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت، کہ کس نیت کے ساتھ انسان کوئی عمل کر رہا ہے۔ نیت کے ذریعے سے ہی ایک عام عمل بڑا نیکی کا کام بن جاتا ہے، اور نیت کے ذریعے ہی بظاہر نیکی کا کام جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات گناہ بن جاتا ہے۔ تو نیت دیکھی جائے گی کہ انسان کس نیت سے کوئی عمل کرتا ہے۔ تو نیکی ہونے کے لیے نیت کے اندر خلوص یہ بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام حسن بصری کا قول نقل کیا ہے اس آیت کے ضمن میں، کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرے، کوئی چیز بھی خرچ کرے، تو وہ اس بر جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کامل نیکی تم اس وقت نہیں پا سکتے جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور خالص نیت کے ساتھ ایک چھوارا کھجور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو وہ بھی اس بر، اس نیکی کو پا لے گا، کیونکہ وہاں اصل نیتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے۔ تو اگر نیک نیتی ہے تو چاہے اس کو زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ لوگوں کو تلقین کی کہ سفر دور کا ہے اور مجاہدین کے لیے انتظامات کرنے ہیں، تو سب لوگ اس کے اندر حصہ ڈالیں۔ سب لوگوں نے اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے بھری ہوئی دیناروں کی، سونے کے دیناروں کی تھیلی حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو منافقین اعتراض کرنے لگے کہ یہ آدمی ریاکار ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے مزدوری کی، کچھ کھجوریں ملیں، وہی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور نے سب کا قبول فرمایا، سب کے لیے دعا کی۔ منافقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ یہ ان کھجوروں سے کیا ہو جائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پوشیدہ اور سرگوشی اس کو بھی جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون، جو اشارے کنائے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ لامازہ ہوتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے کسی کی تحقیر کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا۔
المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ مومن جو نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، یعنی زیادہ صدقہ دیتے ہیں، ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جن کو کچھ نہیں ملتا مگر ان کی کوشش، یعنی انہوں نے محنت کی، مزدوری کی اور تھوڑی سی کھجوریں ملی وہی پیش کر دیں، کہ ان کی حیثیت ان کے پاس وہی کچھ تھا وہی انہوں نے پیش کر دیا، تو ان پہ کہتے ہیں کہ جی ان کھجوروں کی کیا ضرورت ہے، ان سے کیا بن جائے گا۔ جو زیادہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ریاکار ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کا وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ٹھٹھا کرنے کی ان کو سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل نیکی اس وقت پاؤ گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو خرچ کرنے والے کی نیت اور ارادہ جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی، چاہے وہ اس کے تھوڑا خرچ کرنے کی توفیق ہو یا زیادہ خرچ کرنے کی توفیق ہو، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جو چیز خود اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے اپنی ضرورت کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، خواہش مند ہے، اس کو چاہتا ہے تو اس کو وہ دی جا سکتی ہے اور اس کا کام بن سکتا ہے، اس کا فائدہ ہے اس میں۔ بے شک وہ جس کے پاس ہے اس کے لیے وہ یعنی کسی مصرف کی نہیں ہے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے استعمال کی نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا اس کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ اس کو دے دی جائے تو وہ اس کو دے، تو یہ بھی نیکی ہوگا کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس کی ضرورت جب پوری ہوگی تو یہ بھی اس کے لیے نیکی شمار ہوگی۔ بہرحال ہر انسان کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہیے کہ جتنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق وہ اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طریقے کے مطابق جس طرح وہ کئی احادیث مبارکہ کو بلکہ اکثر احادیث مبارکہ کو وہ مختلف ابواب کے اندر مختلف عنوانات کے تحت اور اپنے مختلف مشائخ سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، مفہوم اس کا ایک ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے مضمون میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، کہیں کوئی الفاظ کسی روایت میں نہیں ہوتے ہیں، کسی دوسری میں ہوتے ہیں، مختلف مشائخ سے روایت کرتے ہیں، تو مختلف عنوانات کے اندر امام بخاری بہت سی احادیث کو روایت کرتے ہیں، جس کو مقررات کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے بہت سی حدیثیں وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کئی مرتبہ ذکر کی ہیں، اور مقصد مختلف جو عنوان ہیں ان کو اور مضمون جو ہیں ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ بخاری شریف کے اندر روایت کیا ہے۔ 1-2 جگہ پہ اختصار ہے، باقی جگہ تفصیل کے ساتھ پوری حدیث پاک بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت کریمہ اتری نا 4 سپارے کی جو پہلی آیت ہے جس کا آج ہم درس یہاں دے رہے ہیں، جس کے ترجمہ کر رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ اتری، جاء ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ آئے۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے یہ حضرت انس بن مالک کے
سوتیلے باپ تھے، یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم سے انہوں نے نکاح کیا تھا، تو اس اعتبار سے وہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں، اور وہی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت انس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور حضور کے خادم خاص حضرت انس ہوئے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ جاء ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقول اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کانا ابو طلحہ اکثر الانبیاء اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل، کہ حضرت انس بن مالک جو حضرت ابو طلحہ تمام انصار سے زیادہ وہ باغوں والے تھے، کھجوروں کے باغ، ظاہر بات ہے کھجوروں کے باغ ہی تھے مدینہ منورہ میں۔ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ جو باغوں کے مالک تھے وہ حضرت ابو طلحہ تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرُحَا، اور ان کا سب سے جو پسندیدہ مال تھا نا، سب سے جو اعلیٰ باغ تھا، اس کا نام تھا بیروحا۔ بیروحا بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کنواں تھا، جس آدمی نے اس کو کھدوایا غالباً اس کا نام ہا ہوگا، تو ہو گیا بیروحا، ہا کا کنواں، اور اسی نام سے پھر وہ باغ بھی مشہور ہو گیا۔ تو وہ باغ وہ حضرت ابو طلحہ کا بہت ہی ان کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ وَكَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد کے سامنے تھا۔ مسجد نبوی شریف اس دور میں، یعنی زمانہ نبی میں جو تھی اس کے وہ سامنے تھا، یعنی کچھ فاصلے پہ۔ اب اگر موجودہ دیکھیں تو ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو وہاں مسجد نبوی شریف میں ایک کافی عمر رسیدہ آدمی بیٹھے ہوئے، پاکستان کے تھے، اور کافی ان سے بات چیت ہوئی۔ تو اس وقت آج سے یہ کوئی میرا حال ہے 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ تقریباً ان کو کوئی 60 برس کے قریب ہو گئے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے۔ تو ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا، تو اسی کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا بیرہا، تو یہ کہاں تھا؟ تو اب چونکہ جو مسجد کی توسیع ہوئی ہے تو وہ سارا اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا وہ کیسے پتہ چلا کس جگہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم جا کے دیکھ لو، یہ دیکھ لینا کہیں کوئی شرطہ وغیرہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو باب مجیدی سے باہر سے اگر جائیں نا، یہ بڑا دروازہ جو سامنے کا ہے، یعنی وہاں سے جب ریاض الجنہ سے چلتے ہوئے سیدھے باہر کی طرف آئیں تو باب مجیدی اس کو کہا جاتا ہے، بڑا دروازہ جو ہے۔ تو مین گیٹ سے اگر داخل ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ 3 ستون ہیں، ابھی وہ قالین بچھا ہوا، قالین کے نیچے 3 دائرے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درمیان والا جو دائرہ ہے وہ جگہ تھی وہ کنویں والا، اب وہ مسجد کے اندر، یعنی وہ جگہ مسجد شریف کے، مسجد نبی شریف کے اندر آ گئی۔ پھر میں گیا، وہ دیکھا وہاں پہ وہ دائرے بنے ہوئے 3، جس طرح انہوں نے بتایا تھا۔ تو 3 دائروں میں سے درمیانی جو دائرہ ہے 2 ستونوں کے درمیان، یعنی جب مین باب مجیدی سے انٹر ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ
جو ہے 2 ستون ان کے درمیان میں وہ 3 دائرے بنے ہوئے ہیں، درمیان والا وہ بیرہا۔ تو اس وقت چونکہ مسجد شریف چھوٹی تھی، سامنے لوگوں کے مکانات ہوں گے، باغات ہوں گے، تو یہ یعنی اس وقت کچھ فاصلے پہ تھا مسجد نبوی شریف کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا، یعنی یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں دوسری روایت میں شروع میں یہ تفصیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اس کا بڑا عمدہ پانی تھا، یعنی بڑا اچھا پانی تھا، یعنی میٹھا ٹھنڈا پانی تھا، تو وہاں حضور اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ تو آگے پھر وہی ہے، قال انس فلما نزلت هذه الآیۃ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب یہ آیت اتری حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، کامل نیکی اس وقت نہیں پا سکتے، اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَا، کہ میرا جو سب سے پسندیدہ مال ہے نا وہ یہی باغ ہے، یہ بیرحا۔ آگے اس میں وَقَانَتْ حَدِيقَةٌ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا، حضور وہاں جاتے اس کے گھنے درختوں کے سایوں میں بیٹھتے، وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، اس کے پانی سے پیتے۔ تو عام جو یعنی روایات مسلم شریف کے اندر ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی، اور امام بخاری نے بھی باقی جگہوں پہ جو روایت کی ہے اس میں ہے وَإِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مَالِي إِلَيَّ بِيرُهَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، انہوں نے عرض کیا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ میرا پسندیدہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم پسندیدہ چیز اس کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے کامل نیکی نہیں پا سکتے۔ تو میرا سب سے پسندیدہ مال وہ بیرحا ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ باقی روایات میں یہی ہے کہ انہا صدقۃ للہ، لیکن امام بخاری نے کتاب الوصایہ میں جو روایت کی ہے اس میں ہے فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ رسول کی راہ میں اس کو میں خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محدثین کے اصول کے مطابق، اصول حدیث کے مطابق، جب کسی روایت کے اندر یعنی ایک لفظ نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں وہی واقعہ ہے اور کوئی لفظ اس میں زائد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا راوی جو ہے جس نے وہ حدیث بیان کی ہے اس نے ان الفاظ کو بیان نہیں کیا ہے یا وہ الفاظ رہ گئے ہیں، اصل وہ الفاظ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی گئی ہے، ہر جگہ پہ انہی کی صرف روایت ہے، اور ان سے آگے ان کے بھتیجے ہیں حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ۔ عبداللہ بن ابو طلحہ حضرت انس کے بھائی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے، تو ان کے بیٹے اسحاق بن عبداللہ ان سے ہی روایت ہے۔ آگے پھر ان سے امام مالک نے بھی روایت کی ہے اور حضرت ابو سلمہ اور دیگر یعنی لوگوں نے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ثقہ ہیں اور انہوں نے ایک لفظ ذکر کیا تو اصل حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں
بعض راویوں سے رہ گئے ہیں یا انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اصل الفاظ کیا تھے حضرت ابو طلحہ کے؟ فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیونکہ روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے تو وہ اللہ رسول کی راہ میں صدقہ ہے، اللہ رسول کے لیے میں اس کو دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پسندیدہ جو چیز خرچ کرو گے تب تم کامل نیکی پاؤ گے، تو میرا سب سے پسندیدہ مال یہی باغ ہے، تو میں اس کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور اس کے رسول یعنی اللہ رسول کی رضا کے لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ ارجو برہ و ذخرہ، میں اس کا اجر و ثواب چاہتا ہوں، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اس کو دیتا ہوں۔ فَضَعْهَا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو رکھ دیں، یعنی جس کو چاہیں دے دیں، جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، میں نے دے دیا آپ کی طرف، اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ مال، یہ باغ میں نے دے دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ یا ابا طلحہ ذالک مال رابح، حضور خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا یہ تو بہت اچھا مال ہے۔ قبلناہ منک، ہم نے اس کو قبول کر لیا، تم نے صدقہ کیا، صدقہ قبول کر لیا۔ ورددناہ الیک، اور ہم نے اس کو لوٹا دیا تمہاری طرف۔ فاجعلہ فی الاقربین، تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیش کیا تو معاذ اللہ، جس طرح آج کل مثلا بہت سے جعلی قسم کے جو پیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی جو کچھ ہے حلال حرام ہے، جو کچھ لائی جاؤ ڈالتے جاؤ، یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور کی بے نفسی، خود تو مطلب ہے کہ صدقے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے نا، ٹھیک ہے بھئی تقسیم کرو آگے غریبوں مسکینوں میں۔ اب ان کو بہتر یہ سمجھا کہ ان کے رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں تو ان کو ہی اگر دے دیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے بھئی تم نے صدقہ کیا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تو اب تم ایسے کرو اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو فرماتے ہیں فتصدق بہ ابو طلحہ علی ذوی رحمہ، حضرت ابو طلحہ نے پھر اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ وکان منہم ابی، ان کے رشتہ داروں میں حضرت ابی بن کعب تھے، حسان، اور حضرت حسان بن ثابت تھے، اور دیگر یعنی جو کہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو انہوں نے وہ تقسیم کر دیا اور ان کو وہ مال انہوں نے دے دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا نا کہ انہوں نے چونکہ جو روایت مشکات شریف میں اس کی تشریح کی ہے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اس کو وقف کیا۔ اب اس میں جو ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا اس کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ اصل مال وقف ہی رہے، کسی ملکیت نہ ہو، ہاں اس کے آگے وہ متولی بن جائیں کہ ٹھیک ہے بھئی وہ اس کا مال آگے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے مالک بن جائیں، متولی نہیں بلکہ مالک ہوں، اور اپنی ذات پہ خرچ کریں، کسی اور پہ خرچ کریں، ان کی وہ مرضی۔ تو دوسری روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو مالک بنا دیا تھا۔ قال وباء حسان حصتہ منہ معاویہ فقیل له تبیع صدقۃ ابی طلحہ قال الا ابیع سام من تمر بسام من دراہم
قال وکانت تلک الحدیقۃ فی موضع قصر بنی حدیلۃ الذی بناہ معاویہ، یعنی بعد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ بیچا، پھر انہوں نے وہاں کوئی محلات حکومت کی ضرورت کے لیے وہاں بنائے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک کامل نیکی نہیں پاؤ گے۔ تو سب سے جو ان کی پسندیدہ جو مال تھا وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، اب تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے انسان کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ تو ہے ہی، اگر قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے اس کو دے رہا ہے تو دگنا ثواب، کہ ایک تو اس کو صدقے کا ثواب ہوگا اور ایک صلہ رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے چونکہ رشتہ داروں میں، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند حاجت مند ہیں تو ان کے اندر تقسیم کر دو تاکہ تمہیں دگنا ثواب ملے، خیرات کا بھی، مال خرچ کرنے کا بھی، اور پھر صلہ رحمی کا بھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تم تقسیم کر رہے ہو۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی اس میں سے من تبیزیہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو خرچ کرتے ہوئے بھی اعتدال اور میانہ روی بہرحال ہر حالت میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ انسان سارا مال تو خرچ کر دے اور پھر خود حاجت مند ہو جائے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی سارا نہیں کہ سارا دے کے تم خود پھر حاجت مند ضرورت مند ہو جاؤ کہ تمہیں بھی پھر دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے، نہیں، اپنی ضروریات کو بھی دیکھو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ بھی اس میں سے کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش ہوگی، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے تم جو ہے وہ خرچ کر لو۔ اسی طرح فرمایا قل، محبوب فرما دو، لعبادی، میرے بندوں کو، الذین آمنوا، میرے ایمان والے بندوں کو فرما دو، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے، یعنی یہاں بھی من تبیزیہ کہ مما، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کریں، سرًا و علانیۃً، جیسے جیسے ضرورت ہو، اگر خفیہ طور پر دینا بہتر ہو تو خفیہ طور پر دیں، اعلانیہ دینا بہتر ہو تو اس طرح دیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت اور نہ دوستی ہوگی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے یعنی مال خرچ کرو لیکن سارا اس طرح نہیں کہ سارا دے کے تم خود ضرورت مند ہو جاؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم،
اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی زمین کی پیدائش اور زمین سے جو غلہ اور پھل فصلیں وغیرہ جو کچھ بھی اس میں سے بھی خرچ کرو، اور اپنے پاکیزہ کمائے ہوئے مال میں سے بھی خرچ کرو۔ یہاں پر بھی من تبیزیہ یعنی کچھ مال زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو ضروری ہوں صدقات وہ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو ردی مال ہو اس کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تمہیں خود اگر دیا جائے تو تم خود نہ لو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، قابل وہ تعریف کیا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی وہ بہرحال ضروری ہے، کہ یہ نہیں کہ انسان سارا مال خرچ کر کے پھر خود ضرورت مند ہو جائے اور خود دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے یا دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اب پھر اس پہ یہ اعتراض ہوگا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ ایک بہت بڑے بزرگ ان کے ساتھ موجود تھے، تو گفتگو آپس میں اسی بات پہ چلی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور واقعہ کا تذکرہ ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تو ایک بزرگ دوسروں سے انہوں نے پوچھا بھئی کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ جائز تو ہے لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں۔ یہ کس کے لیے جائز ہوگا؟ جو خود بھی اتنا متوکل ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر گلہ نہ شروع کر دے، یا کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے، صرف خود نہیں بلکہ اس کے اہل و عیال بھی اس مقام پہ فائز ہوں، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی اس مقام پہ فائز تھے اور آپ کے اہل و عیال بھی سارے اس مقام پہ فائز تھے، تو ان کے لیے سارا مال دینا وہ تو درست تھا، لیکن جو اس مقام کو نہیں پا سکتا اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا مال دے کے آ جائے اور گھر میں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور مار کٹائی شروع ہو جائے، یہ نہیں، اپنی ضروریات، اہل خانہ کی ضروریات، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آدمی خرچ کرے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ اسی کے لائق تھے اور ان کے لیے وہ بالکل درست تھا۔ چنانچہ حدیث پاک جو ہے اس کو مشکوٰۃ شریف نے بیان کیا اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں، اور یہ غالباً وہی غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ تبوک کے لیے جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو حضور نے سب کو ترغیب دی بھئی سب اس میں حصہ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے، پہلے 100 پھر 100 پھر 100 ساز و سامان سمیت انہوں نے پیش کیے، اور بھی روایات۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، ووافق ذالک عندی مالا، فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، یعنی اس وقت میرے پاس اتفاق سے مال کافی تھا،
فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے، آج ہی آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ہمیشہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ مجھ سے سبقت کر جاتے ہیں، تو آج موقع ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اگر میں کبھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج ہی موقع ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا مقابلہ نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس نے اگر آج کل کے حساب سے 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے تو میں پھر 3 کروڑ کی بناؤں گا، اگر اس نے یہاں کے حساب سے 25,000 کی کار لی ہے تو میں 30,000 کی لوں گا۔ یہ تو مقابلے دنیا میں سب کے ہوتے ہیں نا۔ ان کا مقابلہ جو نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس چیز کے اندر ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آج موقع ہے، اگر کبھی کوئی موقع یعنی ان سے آگے بڑھنے کا ہے تو آج ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ قال فجئت بنصف مالی، فرماتے ہیں کہ گھر گیا، جتنا مال و دولت تھا سب کے 2 حصے کیے، آدھا گھر چھوڑ دیا، آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقلت مثلہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور اتنا ہی، جتنا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اتنا میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَتَى ابو بکر، ادھر سے اتنے میں حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، اور کیا ہے بِكُلِّ مَا عِندَهُ، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب کا سب لے کے آ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، وہ جسم پہ لپیٹ لیا، اور کیکر کے کانٹے جو ہیں وہ بٹن کے طور پر لگا لیے، اور اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی شامل کر دیا، بھئی یہ بھی صدقہ کر دوں، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے وہ آ کے بیٹھ گئے اور جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ غالباً یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آج یہ اس لباس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر نے چونکہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ سارے فرشتے بھی آج وہی لباس پہن لو جو میرے محبوب کے یار غار نے پہنا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صدیق اکبر سے پوچھو کہ کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت صدیق اکبر گریہ طاری ہو گیا، ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور عرض کیا اسخط عن ربی،
کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، میں اپنے رب سے خوش ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رابعی فرماتے ہیں وَأَتَى ابو بکر بِكُلِّ مَا عِندَهُ، سب کچھ لے کے آ گئے۔ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، ما ابقیت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ رسول، یعنی اللہ رسول کی رضا۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، مال جتنا بھی تھا سب کچھ، بعض روایات میں ہے کہ سوئی دھاگا وہ بھی لے آئے کہ کسی مجاہد کے قائم آ جائے گا، سب کچھ لے کے آ گئے۔ تو عرض کیا فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے، گھر کے لیے یا گھر والوں کے لیے اللہ رسول، یعنی اللہ رسول کی رضا چھوڑا ہے، مال جو کچھ بھی تھا، جو کچھ وہ سب لے کے آ گئے۔ قلت لا اسبقہ ما شیء ابدا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں حضرت صدیق اکبر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یعنی اب بظاہر حضرت فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا اور حضرت صدیق اکبر کا کم تھا، لیکن نیت اور جس جذبے کے ساتھ لائے تھے، اس جذبے کے تحت پھر وہ مال جو ہے یعنی تھوڑا ہو کر بھی وہ زیادہ تھا کہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خیال رہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ کل مال جناب عمر کے آدھے مال سے مقدار میں کم تھا، لیکن درجہ میں بہت زیادہ تھا اور قبولیت میں سب کے بڑھ کر تھا کہ یہ وہ جس جذبے کے ساتھ لائے تھے، اس جذبے کی وجہ سے وہ تھوڑا مال بھی یعنی کمیت میں کم تھا، کیفیت میں زیادہ تھا کہ ان کا درجہ ان کے جذبے کی وجہ سے بڑھ کر تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں حضرت صدیق اکبر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو یا پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب البر جس طرح میں نے عرض کیا کہ عام طور پر یہی اس کا مفہوم کہ نیکی، کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تقوی، پرہیزگاری، رضائے الہی، اور جنت بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جنت تم اس وقت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت جانے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات، کہ انسان کو وہ بہت پیاری ہوتی ہیں نا، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ جب تک خواہشات کو قربان نہیں کرے گا اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی۔ جنت جانے کے لیے اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے فرمان کے تابع کرنا پڑے گا۔ دل کچھ اور چاہتا ہے، اللہ رسول کا حکم کچھ اور ہے، تو دل کی نہیں بلکہ اللہ رسول کا حکم جب مانیں گے، دل کو چھوڑ کے دل کو، اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کریں گے، تب جا کے پھر جنت ملے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار، اور مسلم شریف کی روایت میں حفت النار، معنی ایک ہی ہے کہ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے بالشہوات، خواہشات، ایسی چیزیں جو نفس کو پسند ہیں ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔
وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ یا حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو نفس پر شاق ہیں، نفس پہ باری ہیں، نفس کو جو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو اب جنت اور دوزخ دونوں کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جہنم ڈھانپی ہوئی ہے شہوات کے ساتھ، ایسی چیزیں خواہشات نفس کے ساتھ کہ انسان کا دل چاہتا ہے یہ کرو، کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام، اس طرف جاؤ، نفس و شیطان انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور وہ رستہ جو ہے خواہشات پہ چلنے کا وہ جہنم جانے کا ہے، اور جنت جانے کا رستہ وہ کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو نفس کو پسند نہیں ہے۔ مثلا انسان سویا ہوا ہے، گہری نیند ہے، بستر گرم ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے نہیں، اٹھو ابھی پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے، قضا نہیں ہونے دینی۔ تو اب انسان نفس کی نہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے گا۔ اب یہ ایک مثال ہے، ہزاروں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ نفس انسان کا کسی طرف انسان کو کھینچتا ہے اور اللہ رسول کا حکم کچھ اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حفت النار، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے کہ انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہوا چلتا جاتا ہے اور سیدھا جا کے جہنم میں جا گرتا ہے۔ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو نفس کو پسند نہیں ہیں، جو انسان کو یعنی اچھی نہیں لگتی ہیں بظاہر، لیکن جب ان پہ عمل کرے گا اپنے آپ کو مشقت اپنے آپ پہ ڈالے گا، نفس کی نہیں مانے گا، شیطان کی نہیں مانے گا، اللہ رسول کا حکم مانے گا، چاہے اس میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، کوئی نقصان اٹھانا پڑے، لیکن وہ راستہ بالآخر اس کو جنت تک لے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر جنت ترجمہ کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو قربان نہ کر دو۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی گیا اس کے پاس، جس کو ڈچ میں یہ کہتے ہیں تتواشے، یہ تصویریں وغیرہ جسم پہ بناتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بنا دیتا ہوں۔ اب وہ سوئی لے کے تو اس نے سوئی چبھی تو درد تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو دم کی طرف سے شروع کروں، اس کا دم بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا رہنے دو، دم کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو رہنے دو۔ اب اس نے کہا کہ پھر اس نے سوئی چبھی، پھر تکلیف ہوئی، اس نے کہا اب کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا ٹانگیں۔ اس نے کہا ٹانگیں بھی رہنے دو، ٹانگوں کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے۔ اب اس نے پھر سوئی چبھی تو اس نے کہا اب کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا اس کا سر۔ اس نے کہا رہنے دو، سر کے بغیر۔ اس نے کہا کوئی ایسا شیر نہیں ہوتا جس کا نہ دم ہو، نہ ٹانگیں ہوں، نہ سر ہو، اس کے بغیر کوئی شیر نہیں ہوتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، جنت، اس کے حصول کے لیے بھی انسان کو تکلیفیں، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بغیر تکلیف مشقت اٹھائے اور بغیر تکالیف برداشت کیے ہوئے اللہ کی رضا اور جنت وہ بھی نہیں حاصل ہو سکتی، جس طرح کوئی شیر نہیں ہو سکتا دم اور سر اور ٹانگوں کے بغیر، اسی طرح اللہ کی رضا اور جنت بھی وہ بھی بغیر تکلیف اور مشقت کے نہیں انسان کو مل سکتی۔ اس کے لیے بھی انسان کو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے اللہ کی رضا اور جنت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔